السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں ایک شخص کے بارے میں جو میرے لائیو میں آیا تھا، اور وہ اصل میں تھا ہندو۔ سب سے پہلی بات، ایک بات ذہن میں رکھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک سوال لے کر آیا تھا۔ وہ سوال کون سا تھا؟ اور یہاں پر دو تین چیزیں میں تھوڑا کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل مسلمانوں کو کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو قرآن و حدیث کی آیتیں ہیں ان کو توڑ مڑوڑ کر کیسے پیش کیا جا رہا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جو میرے ساتھ لائیو میں ہو چکا ہے۔ تو وہ بندہ تھا ہندو، اور اس کا میں آواز بھی چلا کے دے دوں گا، میں انشاءاللہ ایڈٹ میں اس کو ڈال دوں گا۔ کیا سین چل رہا ہے نا کہ میں تو ہندو ہوں، ٹھیک ہے، جی جی پاپا کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، امی ابو کو بھی، جی اور 1738 میں لکھا ہے مسلم کی کہ جو وعدہ خلافی کرے گا، مطلب دیکھیے ایک بار پڑھ لیجئے، میں اپنے منہ سے نہیں بولنا چاہتا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پچھواڑے میں ڈنڈا ڈال دیں گے جھنڈے والا۔ اکارڈنگ بھی جو ہے اسلام کے باہر تھے، اسلام کے اکارڈنگ بھی اسلام کے باہر تھے۔ پوچھنا کیا جیسے چاہتے آپ ہیں آپ؟ اسلام کے باہر ہیں، آپ اپنے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈنڈے نہیں ڈالے جائیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو ہاں پھر ان کے بالکل تعلق سے آپ نہیں کہہ سکتے، پھر کیونکہ آپ نے اس بات کو مان لیا ہے کہ وہ اسلام کے اکارڈنگ ہو تو مسئلہ ہے، اسلام کے نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں، آپ خود اس بات کو کہہ رہے ہو اور پھر یہاں لیکن ریپیٹ کر رہے محمد جی، ہو۔ اس حدیث کے اکارڈنگ آپ کا کیا معاملہ ہوگا، تھوڑا بتائیے۔ میرا کیا معاملہ ہوگا؟ میں تو بس دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، جہاں پہ اللہ صحیح ہے وہاں پہ صحیح کہتا ہوں، جہاں پہ اللہ جو ہے یہ سب کام کر رہا ہے وہاں پہ میں غلط کہتا ہوں بھائی۔ نہیں، آپ مجھے بتائیے اس کے اکارڈنگ آپ کا کیا ہے، کیا آپ اس کو نہیں مانتے ہو؟ نہیں، میں آپ نے خود بولا کہ جس نے کسی ایک حدیث کا انکار کیا وہ ملحد ہو گیا۔ میں تو پہلے آپ کیا کرتا تھا کہ ہاں میں ملحد نہیں ہوں، میں ہندو ہوں، آپ میں اس مشرک کے ہوں، اس کے اکارڈنگ آپ کیا ہوں گے یہ بتائیے۔ میں تو مشرک آپ ہوں بھائی۔ ٹھیک ہے، اس کے آپ نے بھی وعدہ توڑا ہے نا اس کے اس حدیث کے اور قرآن کی ہاں آیت تو کے، مشرک ہوں تو تو میری آپ تو کا اس میں کیا آستھا آنسر ہی ہوگا؟ نہیں ہے بھائی۔ میں تو کوئی ایسا پنرجنم ونم لے کے کچھ راجا بنوں گا یا بھکاری بنوں گا یا پتہ نہیں کیا، مطلب شیر باغ کچھ بھی بن جاؤں گا، جس نے معاہدہ توڑا ہے۔ اور 1738 کے سوری قرآن کی 7 کی 172 کے حساب سے معاہدہ کروایا تھا اللہ نے کہ آپ میری عبادت کریں گے، جی، تو تو اس آپ کو لیے کیا پرابلم کیا ہے اس پر؟ جی، اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ میرے پاس آنے کے بعد مجھے ادب سے کچھ سوالات کرنے کہا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کون سے سوالات ہیں؟ تو سب سے پہلے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا، کہ ان کے والدین کے تعلق سے، کہ والدین مسلم ہیں یا نہیں، ایک سوال یہ کیا۔ دوسرا جو ہے پھر اس نے اب کنیکشن کیسے جوڑا وہ بتا رہا ہوں میں، دھوکہ کیسے دیا، اس کو دجل بھی کہہ سکتے ہیں، مکاری بھی کہہ سکتے ہیں، مکر بھی کہہ سکتے ہیں، دھوکے بازی بھی کہہ سکتے ہیں، چال بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اس نے کیسے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں پوچھا۔ پھر اس نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، مسلم شریف کے 312 یا 321 کچھ حدیث ہے، اس کا حوالہ دیا۔ میرے پاس وہ حدیث کوڈ ہے، 2 منٹ دیکھ رہا ہوں، کہاں ہے بھائی؟ بس دیکھ رہا ہوں، 203 نمبر کی حدیث جو ہے اس نے پیش کیا۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی قال فی النار فما قفدعه فقال ان ابی واباک فی النار، یہ حدیث اس نے پیش کیا، حدیث نمبر 302 پیش کیا۔ اب اتنے پہ بس نہیں ہوا، اب اس نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ جہنمی ہیں، اور پھر اس نے دوسری بات یہ بتائی کافر ہیں۔ تب تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور تیرے والد جہنم میں ہیں، یہ ایک اس نے چیز پیش کیا۔ پھر دوسری چیز یہ پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، قرآن مجید کی آیت پیش کیا، عہد الست والی، عہد الست، وہ آیت نمبر کون سی ہے وہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ جو سورت تھی، سورت کا نام ہے سورہ اعراف، اس کی جو آیت ہے، سورہ اعراف کی جو آیت نمبر ہے 172، سورہ اعراف،
سورہ آراف، اس کی جو آیت نمبر ہے 172، اس نے کہا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، عہد لیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، تو سب سے وعدہ لیا، سب سے وعدہ لیا ہے، اتنی بات اس نے بتائی۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس نے کیا کیا، اور ایک حدیث کو جوڑ دیا۔ اب وہ کیسا اس نے دجل کیا وہ بتا رہا ہوں، اور ایک حدیث کو جوڑ دیا۔ حدیث نمبر ہے حدیث نمبر بتا رہا ہوں بھائی 1738، حدیث نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل غادر لواء عند استه یوم القیامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہر دھوکے باز کے لیے قیامت کے دن، غدر کرنے والے کے لیے، دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے پچھواڑے کے پاس ایک جھنڈا ہوگا۔ یہ حدیث ہے، ابھی اس کے مطلب میں بعد میں بیان کروں گا۔ حدیث نمبر 1738، اتنی بات تو یہاں پہ آ گئی حدیث نمبر، اور یہ صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِندَ اسْتِهِ یوم القیامہ۔ اب جو ہے اس نے دجل، یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، تو یہ سب چیزیں اس نے پیش کیا۔ اب اس کے بعد دجل کیسے کیا، اس نے جو ہے مکاری کیسے کی بتا رہا ہوں۔ تو اب اس نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے کفر کی حالت میں مرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا ہے، اور اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور پورا کرنا، اگر کوئی شخص وعدے کو پورا نہ کرے تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص وعدے کی بے وفائی کرے گا، عہد کو توڑے گا، تو قیامت کے دن اس کے سرین میں کے پاس ایک جھنڈا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ بھی یہی حشر کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ تو میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، میری بات نہیں ہے یہ۔ تو اب یہاں پر اس نے مکاری یہ اس طرح یہاں کی بات کو وہاں لے گیا، وہاں کی بات کو یہاں لے گیا۔ اب میں ہر ایک چیز تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے علماء کا کیا موقف ہے۔ دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسلم یعنی جنت میں رہیں گے، جنت میں جائیں گے، اور کچھ علماء کہتے ہیں جہنم میں۔ دونوں کے اپنے اپنے موقف ہیں، دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن اہل السنت والجماعت اور اکابرین دیوبند کا اس سلسلے میں مسلک یہ ہے کہ توقف اختیار کی جائے۔ توقف کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ بھئی اس سلسلے میں نہ جنتی کہا جائے نہ جہنمی کہا جائے، وہ اللہ کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم ان کے والدین کو نہ جنتی کہتے ہیں نہ جہنمی کہتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جہاں ڈالنا چاہے وہاں ڈالے گا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند کا یہی موقف ہے۔ اب یہ چیز میں نے کلیئر کر دیا۔ ایک دوسری چیز، یہ وعدہ جو لیا گیا تھا، سب سے وعدہ لیا گیا تھا عہد الست کا۔ اب اس میں تمام لوگ شامل ہیں، مسلم ہو، نان مسلم ہو، کرسچن ہو، سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ بندہ کیا کر رہا ہے، دھوکہ کیسا دیا اس نے، جب اپنی بات آ رہی ہے، جب اپنی بات ہے، میں نے کہا کہ اس حدیث کے اکارڈنگ، اب یہ حدیث کی طرف میں نہیں آیا ابھی، لیکن حدیث کی طرف بعد میں آنے والا ہوں۔ اس حدیث کے اعتبار سے آپ نے جو مطلب بیان کیا ہے، تو کل قیامت کے دن آپ کے بھی پچھواڑے میں پھر جھنڈا لگایا جائے گا۔ پھر اس نے فوراً جب اپنے بھی بات آ گئی تو فوراً بات پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، میں جو ہے سناتنی ہوں یا ہندو ہوں، وید کو ماننے والا ہوں، میں اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہوں، میرا یہ حشر نہیں۔ ہاں، جو مسلمان ہے اس کا یہ حشر ہوگا، جو مسلمان ہے اس کا یہ حشر ہوگا، یعنی خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جو مسلمان ہے اس کا یہ حشر ہوگا، اور جو نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو غیر مسلم سمجھتا ہے، نان مسلم سمجھتا ہے، جہنمی سمجھتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ خود جو ہے وہ ان کا فیصلہ یہ کون ہوتا ہے کرنے والا۔ اور پھر جو ہے اس نے توڑ مڑوڑ کا جو پیش کیا۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ لِكُلِّ غَادٍ لِوَاءٌ عِندَ اسْتِهِ یوم القیامہ۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الجہاد کے اندر ہے، کتاب الجہاد کے اندر ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے خصوصی طور پر، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو دھوکے بازی کرتا ہے، جو غداری کرنے والا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ رہ رہا ہے لیکن غداری کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے لیکن بے وفائی کر رہا ہے، تو کل قیامت دن اس کو سخت سے سخت عذاب
دیا جائے گا. اور یہاں پر جو بتایا ہے علماء اکرام نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں محدثین نے. ایک تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ حقیقتاً جو ہے اس کو وہاں پہ جھنڈا گاڑا جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ استعارہ ہے, جیسے کہ ہمارے پاس بہت سارے استعارے چلتے ہیں, یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ سر پر جو ہے کھڑے ہو کر مترائے, سر پر چڑھ کے مترائیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں وہ سر پہ چڑھ کے مترائے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ آگے نکل گیا, ایک محاورہ ہے یہ. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ بچے نے ہمارا جو ہے جینا دوبر کر دیا, ہمارا جو ہے ہماری منہ کو کالا کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, بھئی ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا, اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا, منہ کو کالا کر دیا مطلب کالی چیز لا کے اس نے نہیں لگایا. اسی طرح کہا جاتا ہے بچوں کو اپنے مستقبل کو روشن کیجیے, اتنا زیادہ اپنے محنت کیجیے کہ کل مستقبل آپ کا جو ہے استقبال کرے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ محاورہ بھی ہو اور حقیقت بھی ہو سکتا ہے, اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو مسلمان ہو, اس کے لیے یہ حکم ہے. اب دوسری بات, جو غیر مسلم ہو اس کے لیے تو دوسرے اور وعیدیں ہیں, دوسرے اور چیزیں ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن اس کو اس کے اوپر تھوپنا یہ الگ چیز ہے. اور یہاں پر جو مخاطب ہیں, یہ جو حدیث میں جو مخاطب ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کے فرمایا ہے. مسلمانوں کو بتایا کہ تم اپنے میں غدار مت بنو, اپنے میں دھوکے باز مت بنو, اور خاص طور سے جہاد کے اندر جو ہے غداری دھوکے بازی کافی خطرناک ہوتی ہے. جو ہوتی ہے جہاد کے اندر کئی لوگوں کے مرنے کا سبب بنتی ہے, کئی لوگوں کے جو ہے گھر اجڑنے کا سبب بنتی ہے, حکومت کے پلٹنے کا سبب بنتی ہے. یہاں پر اس کی سخت سے سخت وعید بتائی گئی ہے, اور یہ مسلمانوں کے لیے وعید آئی ہے. عہد الگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس بندے نے کیا کیا کہ اس کا جو ہے تعلق اس سے جوڑا, پھر اس کا تعلق جو ہے اس حدیث سے جوڑا. یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, میں اس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بریلویت سے متاثر ہو کر آیا. بریلویت میں بھی یہی کیا جاتا ہے, رضا خانیت میں بھی یہی کیا جاتا ہے کہ وہ عبارت کو لیا جاتا ہے, پھر یہ عبارت کو لیا جاتا ہے, پھر اس کو یہ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر اس کے اوپر ایک نیا فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو ہے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ اب تمام مخلوق کو ایسا سمجھو جیسا کہ مچھر ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس نے جو ہے یہ جملہ لیا اور پھر ادھر یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قابل تعظیم ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے یہ بات کہہ دی اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہندو میرے پاس آیا تھا لائی کے اندر, یہ بریلویت سے متاثر ہو کے آیا تھا. اس کے اندر یہ چیز جو آئی ہے ان سے آئی ہوگی یقینی طور پہ, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ انہی کی یہ خصوصیت ہے کہ ادھر کی عبارت لے کے ادھر لگائے, ادھر کی عبارت لے کر ایک لگائے, ایک نئی چیز وجود میں لائی, انہی کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے. آپ جو ہے ہمارے لائیو میں آتے رہیے, سوالات کرتے رہیے, انشاءاللہ ہم حقیقت کو واضح کریں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.